اب آیت نمبر 53 میں ایک اور نعمت کا بیان ہے، وَإِذْ، اور یاد کرو جب آتینا، ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، والفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، فرقان فرق سے نکلا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہاں مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ہمارے یہاں پر تو ذہن یہ ہے کہ ظلم کہتے ہیں مارنے کو، لیکن حقیقت یہ ہے، قرآن یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہے، قیامت میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب ہے، اور گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی تکالیف ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو گویا کہ انسان گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور کفر اور شرک یہ تو ظلم عظیم ہے۔ یہ تو اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ جہنم میں جلنے والا ایک مرض ہے کہ یہ مرض جہنم میں جلائے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، بچھڑے کی پوجا کر کے۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، پوجا کرنا، یہ شرک فی العبادت ہے۔ جسے ہندوستان اگر جائیں تو ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ شرک فی العبادت ہے۔ اور دوسری چیز شرک فی الذات، یہ سمجھنا کہ جیسا اللہ ہے ایسی ذات دوسری بھی ہے۔ اسی طرح خدا کا بیٹا سمجھنا، یہ بھی شرک فی الذات ہے۔ جیسے عیسائی یہودی شرک فی الذات میں مبتلا ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور حضرت عزیر کو یہودی خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ شرک فی العبادت، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، پوجا کرنا، یہ شرک فی العبادت ہے۔ شرک فی الذات، کسی کو خدا کا بیٹا سمجھنا یا اللہ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو، تو یہ شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الصفات، شرک فی الصفات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی ہی کسی بندے کے لیے صفات تصور کرنا اور اس میں برابری سمجھنا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ شرک فی الصفات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ شرک فی الصفات کے معنی ہے برابری۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی کی دوسری آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کہا گیا۔ جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس میں کس کو رؤوف اور رحیم کہا گیا؟ اللہ کو۔ دوسری آیت میں کس کو کہا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، قرآن کی روح سے اللہ بھی رؤوف و رحیم ہے، قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف و رحیم ہے، لیکن یہ شرک فی صفات نہیں ہے، کیونکہ ہو بھی نہیں سکتا کہ قرآن تو شرک کو مٹانے کے لیے ہے، قرآن میں شرک کی دعوت تو ہو نہیں سکتی۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال شاید پیدا ہو کہ برابری تو نظر آ رہی ہے، اللہ بھی رؤوف و رحیم ہے، حضور بھی رؤوف و رحیم ہے، ہو گئی برابری؟ نہیں، برابری سے یہ مراد نہیں ہے، فرق ہے۔ اللہ رؤوف و رحیم ہے ذاتی، حضور رؤوف و رحیم ہے اللہ کی عطا سے۔ اللہ ہمیشہ سے رؤوف و رحیم ہے، حضور رؤوف و رحیم ہے جب سے اللہ نے بنایا۔ تو جب یہ فرق ہو گیا تو اب برابری نہ ہوئی۔ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب و شہادت کو جاننے والا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، یہ محبوب، یہ نبی
غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی غیب کے خزانے بھی ہیں اور غیب کے خزانے دینے میں یہ نبی بخیل نہیں ہے۔ تو غیب کا علم انبیاء کو ہے، اللہ کو بھی ہے، لیکن فرق ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کو علم اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور نبیوں کا علم جب سے اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی۔ اس کی تفصیل اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کیسٹ شرک کی حقیقت اس کو سماعت کیجئے اور کتاب معیار ہدایت کا مطالعہ کیجئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کی پوجا کر کے، بچڑے کو معبود سمجھ کر، شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَتُوبُوا، پس تم سب رجوع لاؤ، توبہ کرو، اِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں، باری کے معنی پیدا کرنے والا۔ فَاقْتُلُوا، پس تم قتل کرو، أَنفُسَكُمْ، اپنوں میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ جب کوئی شخص کفر کر لے یا شرک کر لے، مسلمان ایسا کرے تو مرتد ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر مسلمان مرتد ہو جائے اور توبہ کر لے فوراً تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی کفر و شرک مسلمان کر لے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ اب وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ تو قبول ہے، مگر دنیا میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے قاتل ہے، قاتل اگر کسی کو قتل کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ تو مقبول ہے، مگر قصاص میں اسے قتل کرنے کا قانون بھی موجود ہے۔ اگر ورثاء راضی نہ ہو تو دنیا کے اندر قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، حالانکہ توبہ اس کی مقبول ہے، لیکن دنیا میں سزا اس کو ضرور دی جاتی ہے جبکہ اس مقتول کے ورثاء چاہیں۔ تو وہاں یہ قاعدہ تھا، تو وہ قاعدہ آپ نے سنایا کہ میری شریعت میں یہ قاعدہ ہے، لہٰذا اب تم یہ کرو کہ جن 12,000 نے شرک نہیں کیا، جو مرتد نہیں ہوئے، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، وہ ہاتھ میں تلواریں لیں، اور باقی لاکھوں افراد جو 5 لاکھ سے زائد ہیں وہ گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں اور اپنے سر کو آگے کی طرف جھکا دیں۔ صبح سے لے کر شام تک قتل کیا گیا اور 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہو گئے۔ قاعدہ تو یہی تھا اور اس اصول کے مطابق سب کو قتل ہو جانا تھا، صرف 12,000 بچتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے رہے اور عرض کیے، پروردگار یہ تو سب ختم ہو جائیں گے، تو کرم فرما دے، تو انہیں معاف کر دے۔ تو رب العالمین نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ جو قتل کر دیے گئے انہیں ہم نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، اور جو زندہ بچ گئے انہیں اس گناہ کو ہم نے معاف کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا ذکر کیا تو فرمایا ذالکم خیر لکم، وہ کہنے لگے یہ کام تو بہت مشکل ہے، فرمایا نہیں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور تمام قتل ہونے سے بچ گئے۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔